نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ترتیب دے رہے ہیں وہ ہماری پہلی ویڈیو انسانی جسم پر خوراک کے اثرات یا اس کی اہمیت، اس کا پارٹ 2 ہے۔ چونکہ ہم نے پہلی ویڈیو میں ہم ساری بات کو کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پر جتنی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اب یاد رکھیے کہ جیسے پارٹ 1 کے اندر ہم نے بات کی تھی سال الکیموس پہ، یا ہم نے جیسے بات کی تھی بکرے گوشت پہ یا کٹے گوشت پہ، ان چیزوں پہ بات کی تھی۔ تو اس کے اندر ہم نے کچھ سبزیاں اور کچھ ڈرائی فروٹ تھے جو رہ گئے تھے کہ جو پارٹ 2 کے اندر ہم چاہ رہے تھے شامل کریں، تاکہ ایک ویڈیو کا تسلسل اتنا لمبا نہ ہو کہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اور اب یہ پارٹ 2 ترتیب دینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ویڈیو کے اندر جو کچھ رہ گیا تھا اس کو اس میں کمپلیٹ کیا جا سکے۔ اب یاد رکھیں کہ اس میں ہم نے چاول، آلو، گوبھی، بینگن، اروی، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت، چائے، دہی، آلو بخارا، فالسا، جامن، ان تمام چیزوں کو کور کیا تھا۔ اگر یہ چیزیں ہم استعمال کریں گے، اس میں کولڈ ڈرنک بھی ہے، یہ تمام چیزیں اگر ہم فاسٹ فوڈ ہے اگر اس کو استعمال کریں گے تو یہ فاسد الکیموس ہوگا۔ اور فاسد الکیموس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے مسکولر سسٹم پہ شدید دباؤ کا بڑھ جانا۔ اگر فاسد الکیموس پہ شدید دباؤ بڑھ جاتا ہے تو یاد رکھیے دل پہ دباؤ کا بڑھنا انسان کی نفسیات کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنتا ہے، انسان کو فزیکلی انسان کو چست اور توانا نہیں رہنے دیتا کیونکہ اس کی وجہ کہ کاربن کا کام ہی انسان کی باڈی کے اندر تھکن پیدا کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ آٹومیٹک آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم خوراک کے دوسرے حصے کی طرف کہ جہاں پہ ہم رطوبات کی بات کرتے ہیں، حرارت کی بات کرتے ہیں کہ افسال الکیموس چیزیں اور جو خون کو گندا نہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس میں ترتیب میں پہلے بھی کچھ ویڈیو میں شاید بتا چکا ہوں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو خوراک ہوتی ہے وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں جانوروں کے بچوں میں دیکھ لیں تو سب سے پہلے وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ماں کا دودھ، جیسے گائے کا بچہ ہے یا بھینس کا بچہ ہے یا کسی جانور بلی کا بچہ کر لیں آپ، کوئی بھی ہے، وہ سب سے پہلے دودھ فیڈ کرتا ہے، دودھ پینا شروع کرتا ہے۔ تو دودھ پینے کے بعد ایک مرحلے تک جب 2-3 مہینے گزرتے ہیں تو 2-3 مہینے کے بعد جا کے بچہ چارے کو یا دانے دنکے کو یا گوشت کو منہ لگانا شروع ہوتا ہے۔ اب پھر وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ کے پیدا ہونے کے بعد سب سے جو بہترین خوراک ہے وہ ماں کا دودھ ہے۔ اب ماں کے دودھ کے بعد آتا ہے سب سے پہلے بکری کا دودھ، جو سب سے ہلکا دودھ ہے ماں کے دودھ کے بعد۔ پھر اس کے بعد اونٹنی کا دودھ، اس میں فیٹ نہیں ہوتی، اس کو آپ جتنا مرضی کڑھا لیں، جتنا مرضی اس کو بوائل کر لیں، اس پہ بلائی نہیں آئے گی۔ تو ہلکا دودھ یہ شامل ہوتا ہے۔ پھر تھرڈ پہ آتا ہے گائے کا دودھ، جو ہلکا ترین دودھ ہے جس کے اندر فیٹ کم ہوتی ہے۔ لیکن جب آتا ہے بھینس کا دودھ وہ انتہائی وزنی ہوتا ہے۔ اب اسی طرح اگر بچے کو آپ ڈائریکٹ بھینس کا دودھ شروع کروا دیں گے تو اس کا پیٹ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا ہاضمہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ بچے کو انتہائی سافٹ چیز چاہیے تاکہ اس کا معدہ توانا ہو۔ آہستہ آہستہ جب اس کا معدہ توانا ہو جائے گا تو وہ بھینس کا دودھ بھی پی سکتا ہے، پھر روٹی بھی کھا سکتا ہے، پھر چاول بھی کھا سکتا ہے، تمام چیزیں استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین خوراک دودھ تھی، جس سے بچے نے نشو و نما پائی، اس کا قد بڑھا، اس کا وزن بڑھا، اس کی ایج بڑھی، اس کے بالوں میں اضافہ ہوا، اس کے دانت آہستہ آہستہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مکمل غذا دودھ تھی بچے کے پیدا ہونے کے بعد، جو ماں کی وہ چھاتیوں سے لینا شروع کرتا ہے، مدر فیڈ کرنا شروع کرتا ہے۔ اب اس کے بعد سب سے بہترین خوراک دودھ کے بعد گوشت ہے، جو بھی کسی قسم کا بھی گوشت ہو، جس میں زیادہ تر بہتر جو گوشت ہے بکرے کا، دیسی مرغی، بٹیر، تتر، مرغابی وغیرہ ہے۔ لیکن اگر گوشت کی بات کریں، دوسرے گوشت کی، اگر کٹے کے گوشت کی، تو کٹے کا گوشت بادی ہے، فاسد الکیموس ہے، خون کو گندا کرنے والا۔ جب خون گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کا مسکولر سسٹم شدید پریشر میں آنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ نقصان دہ چیز ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جو فاسد الکیموس چیزیں ہیں ان کا استعمال یقیناً مسکولر سسٹم پہ دباؤ کو بڑھاتا ہے اور کاربن میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں سال الکیموس کی، چونکہ ہماری ویڈیو کا پارٹ 2 ہے تو پارٹ 2 کے اندر ہم سال الکیموس کی بات کریں گے۔ اب سال الکیموس کے اندر بکرے کا گوشت، دیسی مرغی، بٹیر، تتر، مرغابی، یا اس کے اندر آپ کالی مرچ، سفید زیرہ، ادرک، ہلدی، اس میں آپ زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیسی گھی کا استعمال بھی سال الکیموس کے اندر آئے گا۔ لیکن اگر ایسیڈیٹی
کا لیول بڑھا ہوا ہے تو پھر کچھ ٹائم کے لیے دیسی گھی کا روکنا مناسب عمل ہوگا۔ اب دودھ بھی اسی صورت میں استعمال ہوگا کہ اگر ایسیڈیٹی کا لیول نہیں بڑھا ہوا، فاسد الکیموز باڈی میں زیادہ نہیں ہے، تیزابیت کا عنصر زیادہ نہیں ہے، تو پھر دودھ کا استعمال بھی آنکھیں بند کر کے کروایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بات کرتے ہیں ہم کدو، ٹنڈے، شلجم، توری، پیٹھا، مونگرے، دال مونگ، اس ٹائپ کی چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی خون کو گندا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں اور نہ ہی یہ بلڈ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ یہ انرجی دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ انرجی وہ جیسے ہم روٹی کھا کے ہم گندم کی بنی روٹی استعمال کرتے ہیں جو عارضی طور پر ہمیں پروٹین مہیا کرتی ہے، لیکن اس کے بعد کڈنی اس کو فلٹر کر کے باڈی سے ڈسچارج کر دیتے ہیں، باڈی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم سبزیوں کا بات کرتے ہیں تو گوشت کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ ڈرائی فروٹس ہیں، اور ڈرائی فروٹس کے بعد پھر آتا ہے فروٹس کا نمبر، اور اس کے بعد آتی سبزیاں اور دالیں۔ سبزیاں اور دالیں سب سے اینڈ کی چیزیں ہیں، اور جب سب سے اینڈ کی چیز ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ سب سے اینڈ کی چیز نقصان دہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ صرف پیٹ بھرنے والی چیزیں ہیں اور فائدہ پہنچانے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کدو، ٹنڈے یا شلجم جو کہ اللہ کے رسول نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ استعمال کرنے سے یقیناً ہمیں اس کے اثرات ملیں گے، فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر تیزابیت والا پیشنٹ جس میں کاربن پہلے سے زیادہ ہے تو اگر ڈائریکٹ وہ کدو یا ٹنڈے یا شلجم استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گی، کیونکہ پہلے باڈی کے اندر ہیٹ کو پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ ایسڈ لیول کم ہو سکے، اور ایسڈ لیول کم ہونے کے بعد پھر اگر آپ کدو یا ٹنڈے یا شلجم یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو یقیناً وہ فائدے کا باعث ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، کیونکہ آقا السلام کی زندگی کے اندر ایسیڈیٹی کی پیدا کرنے والی جو چیزیں تھیں وہ نہیں تھیں یا بہت کم مقدار میں تھیں، جیسے سرکے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن سرکہ بھی بہت کم استعمال فرمایا۔ اب اللہ کے رسول کے مزاج ہمیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو کیفیت ہے، جو ان کی کنڈیشن ہے، اس کے حساب سے ان کا مزاج گرم تر بنتا ہے، کیونکہ غمگین رہتے تھے آقا السلام ہر وقت، اور گرم تر مزاج میں یہ خاصہ ہے کہ وہ غمگین، اس کا جو نفسیاتی اثرات ہیں وہ غمگین ہیں۔ اور جو بندہ غمگین رہتا ہے وہ کیسے ہر وقت ہنس سکتا ہے یا کیسے وہ دنیا داری میں حصہ لے سکتا ہے، کیونکہ جب وہ غمگین رہے گا، جب اس کو اللہ اس کا رسول یاد رہے گا تو یقیناً اس کے لیے اس دنیا کے اندر مشغولیت یا شغل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور وہ ہر وقت اس کا دھیان، اس کی سوچ اللہ رب العزت کی طرف رہے گی، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غم زدہ ہو جائے گا۔ اب جیسے آقا السلام سائی رات کھڑے رہا کرتے تھے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے دعا مانگا کرتے تھے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کیونکہ وہ پوری امت کا غم موجود تھا آقا السلام کے سینے میں، پوری امت کا غم اور پوری امت کی تکلیف موجود تھی، اس لیے وہ بار بار بتایا کرتے تھے، بار بار سمجھایا کرتے تھے۔ جتنی بھی احادیث موجود ہیں وہ سب ہمارے لیے ہیں، جتنا کچھ سمجھانا وہ ہمارے لیے۔ آقا السلام تو معصوم تھے، ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ساری رات کھڑے رہا کرتے تھے۔ اب سورہ مزمل کو دیکھ لیں، سورہ مزمل کس بات پہ اتری؟ اسی بات پہ اتری تھی کہ کچھ رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کرو، مطلب سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ ساری رات کھڑے رہتے ہو میرے محبوب، رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کرو، کچھ حصہ عبادت کیا کرو۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ سب کچھ ہمارے لیے تھا، لیکن ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، یہ ایک ٹاپک بڑا انتہائی اہم تھا، کوشش کی کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔